السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ محترم حاضرین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان اہل ایمان پر درج فرمایا اور ارشاد ہوا کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج کر احسان فرمایا۔ وہ رسول ان کے درمیان اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا، ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سے آراستہ فرماتا۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد تقریباً 500 سال کا عرصہ ایسا گزرا، ظلم و ستم، قتل و غارت گری، بے حیائی، شرک اور بت پرستی سے پورا ماحول ڈھک چکا تھا۔ ایسے حالات میں ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو نبیوں کا سردار بھی ہو اور جو خاتم النبیین بھی ہو، قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی بھی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک اور بت پرستی کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں مبعوث فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو عبد الریتیم کی حیثیت تھی۔ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی۔ ہم سب جانتے ہیں 6 سال کے تھے کہ آپ کی سایہ عاطفت سے بھی محروم کر دیے گئے۔ 8 سال تک عبد المطلب دادا جان کی زیر کفالت رہے اور اس کے بعد بھی عبد المطلب کی سایہ عاطفت سے محروم کر دیے گئے۔ ابو طالب جیسے چچا نے آپ کی ذمہ داری قبول کی، اور یقین جانیے کہ پھر اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی تربیت میں آپ زندگی گزارتے چلے گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے رشتے اور شادی کا پیغام بھیج دیا۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شادی کا پیغام ان کی عبادت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اخلاق کی بنیاد پر تھا، سچے تاجر کی بنیاد پر تھا۔ یہی بات ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت کی شکل میں مل رہی ہے
اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ آتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنی فریاد درج کر رہے ہیں، زملونی زملونی، مجھے گھبراہٹ ہے، اڑاؤ۔ تو قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آپ نے تسلی بخش کلمات جو اس وقت ارشاد فرمائے وہ یہی تو تھے، اخلاق حسنہ انک لعلی خلق عظیم، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ لتصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی بولتی ایک تصویر تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا۔ محترم حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ نبی علیہ السلام کا مہینہ ہے، جیسے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں نبی کی پیدائش ہوئی، نبی کی بعثت ہوئی، نبی کی ہجرت ہوئی، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اسی مہینے میں بلا لیا۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں یہ بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے، اور ہم یہ تو سنتے اور کہتے ہیں کہ نبی کی شخصیت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا یہ کہنے سے بات مکمل ہو جائے گی؟ کیا ہم نبی کے امتی اپنے آپ کو کہلاتے نہیں تھکتے؟ زبانی دعویٰ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں جو ارشاد آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ جب تک ہم نبی کی ذات کو پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم نبی کی ذات کو سمجھیں گے نہیں، یقیناً تب تک ہم نبی کی شخصیت کو سمجھ کر عمل کی دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہم نبی کے سچے امتی بننا چاہتے ہیں، شہدائی بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ حق ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ لیکن حیرت ہے، ہمارا مزاج تو یوں بن چکا کہ جب موڈ ہوا منہ میرا موبائل شریف کی طرف، واٹس ایپ یونیورسٹی کھول لیا، علم گلم بے سند باتیں جو نہ کتاب میں ہے نہ علماء کو معلوم ہے، بس وہ ہم نے سیکھ لیا، پڑھ لیا تو سمجھ لیا کہ ہم بڑے علم والے ہو گئے۔ خدا را علم آتھینٹک کتابوں میں ہے۔ جب تک کتابوں سے ہم اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے،
ہم علمی میدان میں ترقی نہیں کر سکتے. کیا ہمیں یاد نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب صحابہ کرام کی ایک ٹیم آ کر یہ پوچھتی ہے کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے کردار کیا ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کَانَ خُلُقُهُ القرآن. آپ کے اخلاق تو یہ قرآن ہے، قرآن کی چلتی پھرتی تصویر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب تک ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، خدا کی قسم ہم عمل نہیں کر سکتے. مجھ کو پڑھ، میں تیری روح تیری جان میں ہوں. مجھ کو پڑھ، میں تیری روح تیری جان میں ہوں. فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا جزدان میں ہو. اے کلام کبریا اے کائنہ، اے کلام کبریا اے کائنہ، اور آئینے کا آئینہ ہمارے نبی. تو یہ آئینہ کب ہم دیکھیں گے، کب ترجمے سے پڑھیں گے، کب سمجھیں گے، اور کب عمل کی دنیا میں آئیں گے. ورنہ یاد رکھیے ہماری یہ خوش فہمی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اے پروردگار یہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. یہ مقدمہ ہمارے خلاف درج کیا جائے گا. محترم حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے چند اوراق کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچپن کا 10 سال گزارا. آپ نے گزار دیا اور یہ بات خود کہتے ہیں ختم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیے، کبھی یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا، انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. بچے ہماری بھی ہیں، ہم بھی گھریلو زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، ساتھ میں معصوم بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی، بچے ہیں، پلیٹ سامنے ہے، نبی ساتھ میں ہیں، کبھی ادھر سے کھاتے، کبھی ادھر سے کھاتے، آگے سے کھاتے، سامنے سے کھاتے. بچوں کا جو مزاج ہوتا ہے چنچل پن کا، نبی علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. پیارے بیٹے، پیارے بیٹے، دیکھو جب کھانا آ جائے تو اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ اخلاق ہے، تربیت کا یہ پہلو. اور آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کے اس پہلو پر کہاں ہیں؟ ذرا سا بچے نے کوئی گڑبڑی کر دی کہ سیتا ڈانٹ اس کی امی کو، اٹھا لے جاؤ یہاں سے. سکھاتے نہیں. اور ہمارا پھر کیا حق ہے، کیا ذمہ داری ہماری بھی ہے؟ محترم حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے کوئی نشان راہ اگر ہو سکتا ہے تو یقیناً صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو سکتی ہے۔ کوئی فلمی ہیرو، کوئی کرکٹر، کوئی گینگسٹر اور نہ کوئی پاکستانی سیریل ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آج مسلمان جوجھ رہے ہیں۔ آئیڈیل صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نرم دل ہے اور اللہ نرم دلی کو پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامور کلھا، سارے معاملات میں اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ رسول کی تعلیم ہے، یہ رسول کا اخلاق ہے۔ سارے معاملات میں ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں کہ دنیا کی چلتی پھرتی زندگی میں کتنے ہم نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ ضرورت پر تنبیہ کی جا سکتی ہے، ضرورت پر غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن آل اوور ہمیں نرم دل بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق حسنہ نے جب اس بات کا اعلان کر دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر خون چوسنے والے، کلیجہ چبا لینے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے جانی دشمن سب سامنے ہیں، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ آپ کا اخلاق پڑھنے کے لیے ہے، یہ آپ کا اخلاق سننے، آنسو بہانے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں خدا را عمل کے لیے ہے۔ ہمارے اندر معاف کرنے کا کتنا جذبہ ہے، ہمارے اندر لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنانے کا کتنا جذبہ ہے، اور لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ بن جائے یہ کتنا جذبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرما دی اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، صدقہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ ذرا دیکھیے آج ہم اور آپ کتنے من چلے، کتنے آپ کو ڈیرنگ باز بتاتے ہیں کہ ہمارا کچرا دوسروں کے دروازے پر، دوسروں کی دیوار سے لگ کر، ہماری دکان کا کچرا بازار کے بالکل بیچ روڈ پر، اور یہ کہتے ہوئے کسی کے باپ کا روڈ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! النبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا نیکی ہے، صدقہ ہے۔ اور پھر ہمارا نوجوانوں کا یہ اسٹائل، گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، یہ کھا رہے ہیں، چل رہے، ادھر پٹ کیا ادھر پٹ کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ جہاں لکھا ہو کہ تھوکنا منع ہے تو وہیں ایک اچھی سی ڈیزائن بنا دی جاتی ہے۔ کیا ہے یہ مزاج ہمارا؟ یہ تعلیم دی گئی کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ کہ کسی کی تکلیف نہ ہو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ نبی نے رحمت للعالمین نے جب یہ کہا کہ جانور ذبح کرنا ہے تو تیز چھری کا استعمال کرو،
ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان نہ کرو. واہ رے یہ رحم دلی، اللہ اللہ یہ رحم دلی نبی کی. کتنا آپ نے عزت نفس کا خیال فرمایا. اور آج ہم اور آپ ہیں کہ نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو بازو والا ابھی ہم نے سگریٹ کا کش باہر لیا، جھٹ اندر آ گئے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لہسن اور پیاز کے بارے میں کہا گیا. نہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، یہ اصل اصول ہے. محترم حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم اپنے سامنے رکھتے چلے جائیں اور دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، میری امی کے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہدایت سے سرفراز ہو کر دین اسلام میں داخل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے ایک دن آپ کے بارے میں اپنی ماں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اتنا برا بھلا کہا کہ انتہائی ناگوار کلمات میری زبان کو برداشت نہ کر سکے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حق میں دعائیں کیجئے ہدایت کی. نبی علیہ السلام نے سنا، ہدایت کی دعا کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی نبی سے جدا ہو کر گھر جاتا ہوں، دروازہ بند ہے، اندر سے پانی گرنے کی آواز آتی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ دیر کے بعد میری والدہ، جلدی میں انہوں نے دوپٹہ بھی نہیں لیا اور ابھی نہا کر ہی دروازے کو کھول دیا اور میرے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا. اللہ اکبر. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ نبی نے یہ تو سنا کہ ناگوار باتیں، دل کو چھلنی کر دینے والی باتیں میری ماں آپ کے تعلق سے کہتی ہیں، نبی نے ریاکشن نہیں کیا. یہ ہے اخلاق. اور ہم ذرا سا کسی کے بارے میں کیا سن لیں تو ایسے آگ بگولا کہ اب تو زندگی میں اس کا منہ نہیں دیکھیں گے. ہے بھی یہ جو غریب ہیں، ان کو ایسی چربی ہوتی ہے، یہ سنتے ہی نہیں کسی کی. یہ ہمارا مزاج فوراً بدلا لینے کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیے کہ معاف کر دینے کا. دعا قبول ہوئی، آپ کو خوشخبری ملی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے. خوشی کا اظہار دیکھیے. آپ نے اللہ کے سامنے شکرانہ ادا کیا. ہم کبھی کبھی زندگی کے کسی موڑ پر اللہ کی نصرت اور مدد سے اگر کامیاب ہو جائیں تو کیا شکرانے کی یہ جذبات سے ہمارا دل سرشار ہوتا ہے؟ محترم حاضرین کرام، بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، لیکن چند منٹوں میں ان کا احاطہ انتہائی مشکل ہے. قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی تو صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک المؤمنون حقا، یہ لوگ تو سچی ایمان والے ہیں. نبی کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے، خوش دلی سے ایکسپٹ کرتے ہیں، عمل کی دنیا میں آ جاتے ہیں. ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں. بہت گہری دوستی ہے، اور کسی بات میں بات چلی
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پیش کی کہ نبی نے ایسا فرمایا، غور کیجیے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی ابو ذر، مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ ایسا نہیں، نبی نے ایسا فرمایا۔ ابو ذر غفاری بڑے اونچی خاندان کے پیسے والے آزاد تھے، فوراً ان کی خو جاگی اور کہا کالی ماں کے کالے بیٹے، مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو۔ اور یہ سننا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ کہا بلال کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میری اور میری ماں کی کیا غلطی ہے؟ اللہ نے کالا پیدا کیا اور میری ماں نے کالا مجھ کو جنا، میں غلام ہوں۔ اور ابو ذر نے ایک مسئلے پر صرف یہ رائے دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا ابھی ابو ذر سے میں ملتا ہوں۔ ابھی بھی جاہلیت کی خوبو، عصبیت، برادری واد، علاقائیت، زبان، یہ تعصب ابھی بھی پایا جاتا ہے، یہ جاہلیت ختم نہیں۔ اور اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابو ذر غفاری کو ڈانٹ پلائی، بات سنائی اور کہا کہ اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے، تم نے دل دکھایا، جا کر سچی توبہ کر کے معافی مانگو۔ روتے ہوئے ابو ذر غفاری نبی کا ایک حکم مانتے ہیں اور سیدھا تربیت کے انداز میں بلال حبشی کے راستے میں جا ملتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، قربان جائیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس بلال، جب تک تم میری گردن پر پاؤں رکھ کے نہیں جاؤ گے، میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ تم نے معاف کیا ہے۔ اور قربان جائیے سیدنا بلال پر۔ سیدنا بلال نے کہا میرے بھائی ابو ذر، جس گردن نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، بھلا اس گردن پر میرے پاؤں کیسے پڑ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اٹھ کر کھڑے ہوئے، دونوں نے مصافحہ اور ملقیہ کیا اور ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ کیا ہم نے غور کیا؟ ہم نہ جانے کتنوں کا دل جلا دیتے ہیں، چھلنی کر دیتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا، اور معافی مانگنے کی بات تو دور کی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، آپ کی تربیت کے یہ نمونہ ہمارے سامنے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یقیناً منسوب ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک موقع پر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، معلوم ہوا کہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا خیمے میں ہے اور ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بکری کو دیکھا، دودھ دھونے کا وقت تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے دودھ کو دھو کر ام معبد کے حوالے کیا۔ ہمارے ساتھی، ہمارے پڑوسی، ہمارے نماز میں آنے والے احباب اگر ایک وقت غائب ہیں تو کیا ہم ان کی خبر گیری کرتے ہیں؟ کیا اگر کہیں دور چلے جائیں کہ ان کے گھر والوں سے مزاج پرسی ہم کرتے ہیں؟ یقیناً اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کی سیرت ہی اللہ اتنی پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی،
سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔